الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمدہ ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبن ہے ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہون امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھی انتہائی ذی وقار علماء کرام وقابل احترام معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں بامقصد خطابات تساں احباب میرے تو پہلے سماعت فرما چکے ہو خصوصاً برادر مکرم فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالحق حقانی صاحب حافظہ اللہ جاندار شاندار خطاب فرما چکے ہیں اور میرے بعد بھی انشاءاللہ الرحمن شیر اہل حدیث حضرت مولانا منظور احمد صاحب آف گجرہ والا انہوں دا خطاب ذیشان ہوئے گا انتہائی مختصر وقت واسطے میں چند معروضات اور گزارشات تساں احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا دعا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑا ساڑا مل بیٹھنا سننا سنانا اور دوستان دا خوبصورت انتظام کرنا معاملین دا تعاون کرنا اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ عالیہ اور مقدسہ دے اندر قبول منظور فرما کے اساں سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہو کے عرض کی تھی من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے دسو نجات کیڑے عمل اندر ہے وہ عمل کیڑا ہے وہ کام کیڑا ہے جیڑے کام اور عمل کرن نال اللہ سونا نجات عطا کرے گا یہ صرف حضرت عقبہ بن عامر سوال نہیں کر رہے بلکہ نبی کریم علیہ السلام دے تمام اصحاب دا مزاج سی
نبی کریم دے سارے صحابہ کرام دی یہ فکر سی اور آپ دے سارے صحابہ کرام دا یہ طرز عمل سی، انداز گفتگو سی کہ اکثر و بیشتر نبی کریم علیہ السلام دے کولوں اس انداز دے سوال کریا کردے سن۔ ایک اور روایت اندر یہی انداز صحابہ کرام دا موجود ہے، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ۔ صحابی رسول نے عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر کوئی ایسا عمل دسو جس عمل تے میں عمل کراں اور میں داخل ہو جاواں اللہ دی جنت اندر۔ اے نجات دی فکر، جنت دے داخلے دی فکر صحابہ کرام دا مزاج سی، اور وہ اکثر و بیشتر پوچھیا کردے سن کہ ایسا عمل جیڑا عمل سانو جہنم دی اگ تو بچائے اور جنت دے اندر داخل کروائے وہ کیڑا عمل ہے؟ صحابہ کرام دا مزاج سی۔ مشہور و معروف گل ہے، تساں کئی باری سنی ہونی، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا زمانہ خلافت جدو شروع ہوا، نبی کریم علیہ السلام دی وفات تو متصل بات سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا گزر ہو رہا سی، رستے تے جا رہے سن، رستے اندر ملاقات ہوئی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر نے معمول دے مطابق اسلام دے احکامات نو سامنے رکھ دے ہویا انہوں نے سلام کیتا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سلام دا جواب نہ دیتا۔ مقدمہ حضرت عمر نے حضرت صدیق اکبر دی عدالت اندر جمع کرایا اور نال عرض کی تھی کہ فیصلہ ہونا چاہیے، سلام ہویا ہے جواب نہیں آیا۔ آپ نے صدیق اکبر نے بلایا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو پوچھے ابھی تسا سلام دا جواب کیوں نہیں دیتا؟ فرمان لگے میں سلام سنیا ہی نہیں۔ جی عمر، حضرت عمر فرمان لگے میں سلام کیتا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زیرک انسان سن، بڑے فہم و فراست دے مالک سن، ذہین آدمی سن، فتین آدمی سن، سمجھدار سن، نبی کریم علیہ السلام دے یار سن اور آپ دے بچپن دے ساتھی سن۔ آپ دی حکمت، آپ دی دنائی، آپ دا شعور، آپ دی عقل مندی اور آپ دی فہم ضرور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے اثر انداز سی۔ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ متبع مصطفیٰ سن، نبی کریم علیہ السلام دے مزاج دے بھی متبع سن، بڑی سوچ رکھنا لے۔ صدیق اکبر رضی اللہ سمجھ گئے کہ جناب عثمان نے شاید اس وجہ تو جواب نہیں دیتا کہ انہوں نے نبی کریم دی وفات دا معاملہ ذہن چھوڑا، آپ غم زدہ ہونے، اس وجہ تو ذہن نبی پاک دی وفات دی گل ہونی تا حضرت عمر دے سلام دا جواب انہوں نے نہیں دیتا۔ آپ نے پوچھا کی مسئلہ ہے؟ فرمان لگے مسئلہ یہی ہے کہ نبی پاک دی وفات ہوئی ہے، وہی ذہن سوال سی تے میں سوچے رہا سا کہ میں پوچھ نہیں سکیا نبی کریم علیہ السلام کو لوں کہ نجات کیڑے عمل اندر ہے۔ حالانکہ حضرت عثمان دے بارے نبی پاک فرما چکے سن کہ آج تو بعد اگر عثمان کوئی کم نہ کرے اللہ دی جنت اندر ضرور داخل ہوئے گا۔ ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان ما عمل بعد اليوم قط، ایک کوئی کم نہ کرے۔ اور کئی باری آپ نے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اپنی زبان مبارک نال جنت دی بشارت بھی دیتی، پھر بھی پریشانی کا دیئے کہ میں پوچھ نہیں سکیا نجات کیڑے کام میں چھے۔ حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمان لگے پریشان ہونے دی لوڑ نہیں، میں سوال کیتا سی، نبی پاک نے میں نو جواب دیتا سی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اندر نجات ہے۔ گال کرنے دا مقصد ہے صحابہ نو ذوق ہوندہ سی، شوق سی کہ بتائیے، دسیے، سمجھاؤ سانو کیڑے عمل اندر نجات ہے۔ اساں تساں ذرا اپنے گربانہ اندر جھانکیے، چیک کریے ذرا، اساں کدی اس انداز دا مسئلہ پوچھے ہیں؟ اساں کدی علماء نال رابطہ کیتا ہے؟ مساجد مدارس آنا جانا ہے ساڑا؟ کدی اسی پوچھے ہے کہ ساڑے معاملات نے، پریشانیاں نے، مسائل نے، اسی پریشانیاں تو کیویں نجات پاواں گے؟ کدی کسے کول پوچھے ہے؟ نہیں۔ مسائل کیوں ساڑے حال نہیں ہو رہے؟
کیونکہ اسی مسائل اپنے آپ طریقے نال حل کرن دی کوشش کر رہے ہیں کیویں ہون گے؟ حالانکہ مسائل دا حل قرآن و سنت اندر موجود ہے، قرآن و سنت نو دستک نہیں دیاں گے مسائل حل نہیں ہون گے۔ خیر ایک تمہیدی گل سی، توجہ میرے وال رہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر نے سوال کیتا اللہ دے پیغمبر نجات کیڑے کام اندر ہے؟ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے 3 گلاں سمجھائیاں کہ اگر انہاں 3 گلاں تے عمل کر لو اللہ تانوں نجات عطا فرمائے گا۔ تسی سارے جاگ رہے ہو میرے ویرو؟ جاگ رہے ہو؟ تھوڑا جہا دا والیوم تے تھوڑا جی ایگو 19-20 دے فرق جتنا کھول دے ہو تھوڑی مہربانی ہوئے گی۔ تسا سارے ساتھی میرے ول توجہ رہو۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیتا نجات کیڑے کام اندر ہے؟ آپ نے کتنیاں گلاں دسیاں؟ تسا میرے ول ویکھو کتنیاں؟ 3۔ پہلی گل آپ نے فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ۔ حدیث دی ترتیب دے میں تھوڑا جا اور گل کر رہا ہوں، گلاں 3 نے لیکن ترتیب میں پچھوں تو شروع کر رہا ہوں، تو انہوں دسن لگے ہیں۔ پہل تو نہیں، پہلے نمبر تو نہیں، تیسرے نمبر تو آپ نے تیسرے نمبر تے جڑی گل سمجھائی آپ نے فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ۔ جدوں اپنی خطا نو یاد کریا کرو نا، یاد کر کے رویا کرو، اللہ نجات عطا کرے گا۔ سانو خطا یاد ہی نہیں ہوندی، رونا تے دور دی گل ہے، ہل بل 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 رونا یہ تو بہت بڑی گل ہے کہ خطا یاد آ جائے پھر اس سے رو پڑا۔ سانو خطا یاد ہی نہیں، کدی سوچے کیوں؟ کدی سوچے تو وہ دی وجہ ہے کہ اسی جڑی خطا کر دیں نا اسی انہوں خطا سمجھ دے ہی نہیں۔ خطا سمجھیں گے، خطا دا ذہن بنے گا تا یاد آئے گی تو رونا آئے گا۔ اسی خطا سمجھ دے ہی نہیں، فخر سمجھنے ہیں، لوگوں دے سامنے بڑا تذکرہ کرنے ہیں، کیویں یاد آئے گی؟ آپ نے بڑا نکتہ سمجھایا، خطا یاد کریا کرو، یعنی اپنے برے اعمال نو برا سمجھیا کرو، جدوں سمجھو گے آپے رونا آ جائے گا۔ اور دوسرے نمبر تے جڑی گل آپ نے سمجھائی فرمایا وَلْيَسَاكَ إِلَىٰ بَيْتِكَ، اپنے گھر دی طرف زیادہ کوشش کریا کرو، اللہ تانوں نجات عطا کرے گا۔ جی میں تسی نمازی ہو ایویں گھر دے افراد نو نمازی بناؤ، جی میں تسی اچھے ہو ایویں گھر دے افراد نو بھی اچھا بناؤ، یعنی کوشش گھر دے بارے، بچیاں دے بارے، اہل خانہ دے بارے، تربیت دے حوالے نال، انہاں دے خرچ اخراجات دے حوالے نال، انہاں دی تعلیم و تربیت دے حوالے نال، انہاں دی پڑھائی دے حوالے نال، انہاں دے مطالبات دے حوالے نال، انہاں دے خرچ اخراجات دے حوالے نال، انہاں دی رہائش آرام آسائش سکون دے حوالے نال۔ میں کئیاں نوں ویکھیا ہے، واللہ کئیاں نوں ویکھیا ہے، کروڑا پتی نے، لیکن انہاں دا لباس، انہاں دی اولاد، انہاں دا گھر، انہاں دے معاملات ویکھو، انج لگدا ہے جی میں اے سارے دا سارا ٹبر عشر دا مستحق ہوئے۔ یہ کی فائدہ ہے ایسے پیسے دا کہ بندہ اپنے گھر تے بھی خرچ نہ کرے؟ یہ دوسری گل سمجھائی گئی کہ نجات چاہتے ہو تے تانوں گھر دے پاسے کی کرنی پائے گی؟ کوشش۔ اور پہلی گل جی سمجھائی سی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر نجات چاہتے ہو، تسی چاہتے ہو نجات؟ تسی چاہتے ہو؟ ہر کوئی چاہتا ہے، دکھاں تو نجات مل جائے، پریشانیاں تو نجات مل جائے، اے فساد، اے ازمائشاں، اے سازشاں، اے حسد، پتہ نہیں کیا کیا نہیں چل رہا، وہ بھی مسلمان معاشرے اندر ہر بندہ چاہتا ہے کہ نجات مل جائے، اولاد ماں باپ تو نجات دے چکر اندر ہے، ماں باپ اولاد تو، ہر بندے دی کوشش ہے نجات مل جائے، پریشانی نجات مل جائے، پریشانی ختم ہو جائے، دنیا دے اندر بھی نجات مل جائے تے آخرت دے اندر بھی نجات مل جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عقبہ بن عامر نو سمجھایا، آپ نے تیسری گل سمجھائی کہ خطا یاد کر کے رو پیا کر، دوسرے نمبر تے گل سمجھائی کہ گھر دے بارے کوشش کریا کر، اور پہلے نمبر تے جڑی آپ نے گل سمجھائی امام کائنات نے فرمایا امسک علیک لسانک، اے عقبہ اگر نجات چاہنا ہے، اگر تیرے دل دی تمنا ہے کہ اللہ تینوں نجات عطا کر دے، تیریاں پریشانیاں اللہ رفع دفع کر دے، اللہ تیرے سارے معاملات
معاملات آسان فرما دے وے جیڑی بستی جیڑے محلے جیڑے پنڈ جیڑے چک اندر رہنا ہے اگر تیرے دل دی تمنا ہے کہ اس پنڈ اور چک اندر میں بھرم دے نال رواں معاشرے دے اندر میں عزت دے نال تے شعور دے نال رواں جی اللہ دے نبی بڑا دل کردا ہے کہ ہم سائے بھی میرا بھرم سمجھن میری اولاد بھی میرا بھرم بنائے میرے اہل خانہ بھی میری عزت کرن میں جڑے معاشرے دے اندر رواں بڑی عزت دے نال رواں ہے میری دل دی تمنا ہے امام کائنات نے فرمایا پھر انج کرے عقبہ جی اللہ دے نبی کی کرنا ہے آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک اے میرے یار عقبہ زبان تے کنٹرول رکھیا کر اللہ تینوں ہر قسم دی نجات عطا فرما دے گے ادھر ویکھیا جی کیڑی شے تے کنٹرول رکھنا زبان تے بہت وڈی گل ہے تواڈے ساڈے معاشرے دی اصلاح دا ذریعہ تواڈی ساڈی زبان ہے ویکھیا جی میرے ول تواڈے ساڈی اصلاح دا ذریعہ تواڈی ساڈی اپنی زبان ہے ادھر ویکھیا جی تسی جاندے ہو طلاقاں دا رولا مک جائے زباناں تے تالے لا لو تسی جاندے ہو نا فرمانی دا رولا مک جائے زباناں تے تالے لا لو اگر تسی جاندے ہو اولاداں دیاں بے ادبیاں مک جان تے زباناں تے تالے لا لو اگر تسی جاندے ہو تواڈے معاشرے اندر امن آ جائے سکون آ جائے راحت آ جائے حضرات اپنے زباناں تے تالے لا لو زباناں تے تالے لا لو زبان دے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ بندہ با اخلاق ہے یا بندہ بد اخلاق ہے جیڑا کم بھی بندہ کرے ہر کم تو پہلے بندہ ارادہ کرتا ہے اپنے کام دا اور ارادہ کتھے ہوندا ہے دل اندر ہوندا ہے جدو بندے دے دل اندر ارادہ چل رہا ہوندا ہے دل اس ارادے نو دماغ دی طرف بھیج دیندا ہے دماغ اس ارادے نو اگر ہو کے بھی کر دے وے دل اور دماغ اپنا پلان تے منصوبہ تے ارادہ بنا دیندے نے جدو ارادہ بن جائے پلان بن جائے منصوبہ بن جائے دل بھی راضی ہو جائے دماغ بھی راضی ہو جائے ارادہ بن گیا ہے پلان بن گیا ہے دل اور دماغ اپنے پلان اور منصوبے نو زبان دے ذمہ لا دیندے نے زبان کھلے گی دل دماغ دے ارادیاں دا پتہ چلے گا زبان حرکت اندر آئے گی دل دی دنیا دا سما منظر سامنے آئے گا زبان حرکت اندر آئے گی دماغ دے اندر جو کچھ بھی ہے او دا سامنے دا سارا کچھ سامنے آ جائے گا زبان دا خیال کر لوے بندہ سارے معاملات ٹھیک ہو جانے نے زبان دا خیال کر لوے بندہ سارے مسائل آسان ہو جانے نے کتے لکھے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ دا قرآن کہہ رہے ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اونچی کہہ دو زبان ٹھیک ہو جائے گی گھر ٹھیک ہو جائے گا زبانہ ٹھیک ہو جانتے ماحول ٹھیک ہو جائے گا زبانہ ٹھیک ہو جان بچے ٹھیک ہو جان گے زبانہ ٹھیک ہو جان لین دین ٹھیک ہو جائے گا زبانہ درست ہو جان بیوی درست ہو جائے گی گھر دی چار دیواری دا ماحول درست ہو جائے گا تیری میری زبان دا مسئلہ ہے تیرے میرے معاشرے دی شراب دی وجہ زبان تیرے میرے معاشرے دے قتل دی وجہ زبان تیرے میرے ماحول تے معاشرے دی بدکاری دی وجہ زبان تیرے میرے ماحول تے معاشرے دی چوری ڈکیٹی دی وجہ زبانہ صحیح ہو جانتے اللہ معاشرہ صحیح کر دیندہ ہے ماشاءاللہ 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 شیخ صاحب اہلاً و سہلاً مرحبا السلام علیکم کیڑی شاید ٹھیک کرنی چاہیے دی بھائی ادھر ویکھیا جی زیارت کرو شیخ دی تے گل میری توجہ نال زبان ٹھیک ہو جائے گی سارے مسائل ٹھیک ہو جان گے سارے مسائل
نبی کریم علیہ السلام دا فرمان، آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ امام کائنات فرماندے نے کہ جیڑا بندہ اللہ دی ذات تے ایمان رکھدا ہوئے، آخرت دے دن تے یقین رکھدا ہوئے، انہوں چاہیے کہ وہ جدوں بھی گل کرے، جدوں بھی گل کرے، جدوں بھی گل کرے، دکان تے بیٹھ کے گل کرے، نکاح دی محفل اندر گل کرے، کتے صلح ہو رہی ہے، فیصلے دی پرچین پرا لگی ہوئی ہے، تے گل کر رہے ہے، بازار اندر چل رہے ہے، بطور گاہ گل کر رہے ہے، جدوں بھی گل کرے، جیڑے ویلے بھی گل کرے، خیر دی گل کرنی چاہیے، چنگی گل کرنی چاہیے، اچھی گل کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اللہ دی ذات تے ایمان رکھدا ہے، اگر آخرت دے دن تے کسے دا یقین ہے تے انہوں چاہیے وہ جدوں بھی اپنی زبان کھولے خیر دے جملے بولے۔ اگر خیر دے جملے نہیں بول سکدا، اگر ذخیرہ خیر دی زبان اندر نہیں ہے، اگر اچھے تے چنگے جملے نہیں بول سکدا، اگر باپ بیٹے نو جوڑن والی گلاں نہیں کر سکدا، اگر صلح اتفاق والے لفظ نہیں بول سکدا، اگر آپس دے اندر اتفاق تے اتحاد کراون والی گلاں نہیں کر سکدا، اللہ دے پیغمبر پھر کی کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا اول یصمت، خیر دا ذخیرہ او دے زبان اندر نہیں تے انہوں چاہیے وہ خاموش رہے، چپ رہے، چپ رہے۔ اگر بولے گا خیر دے بغیر نقصان ہوئے گا۔ تو سنے نہیں کئی باری لوگوں کو لوں، اچھا جی دسو حاجی صاحب کل صلح ہونی سی پھر کی بنے ہے؟ حاجی صاحب فرمان لگے صلح بس ہو ہی گئی سی، قریب سی، بس دعا ہون لگی سی، وہ ڈتو نہیں جڑا ڈتو وہ بول پہ ہے، بس کام خراب ہو گیا، چپ رہنی سی نا، یہ دے کول ذخیرہ خیر دا نہیں سی، صلح خراب ہو گئی۔ فلاں بندہ بول پہ یعنی بعض دفعہ بندے دے بولن نال معاملات خراب ہو جاندے نے۔ اگر صلح چاہندے ہو یا کہ خیر دی گل کریا کرو، اگر خیر دی گل نہیں کر سکدے تے چپ رہیا کرو، چپ رہیا کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جیڑا میرا امتی چپ رہے گا، جیڑا خاموش رہے گا، او دا فائدہ کی ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا من سامت نجا، کریم انہوں دنیا آخرت نجات عطا کر دے گا۔ جدوں بھی بولیا کر خیر دے جملے بولیا کر۔ امام کائنات ایک اور حدیث سنان لگا، آپ نے فرمایا جیڑا بندہ مینوں زبان دی ضمانت دے گا، جیڑا بندہ شورٹی دے وے، گارنٹی دے وے، ذمہ داری دے وے، وعدہ کرے، معاہدہ کرے، آج دے بعد میں زبان دا غلط استعمال نہیں کراں گا، غیبت نہیں بولاں گا، چغلی نہیں کراں گا، کسی تے الزام بہتان نہیں لاواں گا، جھوٹ نہیں بولاں گا، جھوٹی قسم نہیں چکاں گا۔ آج دے بعد جیڑا بندہ اپنی زبان دی ذمہ داری میرے ذمہ لا لوے، امام کائنات فرمان نے آزمانو لہو الجنہ، میں ضمانت دینا اللہ انہوں اپنی جنت ضرور عطا فرمان گے۔ اللہ انہوں اپنی بولو جنت ضرور ملے گی۔ کنوں؟ جیڑا زبان تے پابندی ضرور کرے گا، جیڑا زبان تے پابندی کرے، زبان دی حفاظت کرے، زبان تے کنٹرول کرے، اللہ انہوں جنت ضرور عطا فرمان گے۔ امام کائنات ایک اور حدیث سنان لگا، آپ نے فرمایا من حافظ لسانہ ستر اللہ عورتہ، جیڑا بندہ زبان دی حفاظت کر لوے اللہ تبارک و تعالیٰ دے عیباں تے پردہ پا دیندہ ہے، اللہ شرمندگی تو بچا دیندہ ہے، اللہ انہوں بے حیائی فحاشی تو بچا لیندہ ہے، اللہ کریم دے عیباں تے گناہاں تے پاپاں تے رحمت دا پردہ پا دیندہ ہے۔ حضرات زبان دا خیال کریا کرو، زبان دی پابندی کریا کرو، زبان دی حفاظت کریا کرو۔ کلاشن دا لگا ہویا زخم، تلوار نال ملیا ہویا زخم، دنیا کائنات دے اسلیاں نال، کلہاڑی تلوار چھری چاقو نال لگا ہویا زخم جلدی ختم ہو جاندہ ہے، پر زمان والا زخم تا حیات نہیں ختم ہوندہ۔ یہ نشتر اگر چل جائے،
زبان والا جملہ وڈے وڈے لوگاں نو وڈے وڈے صابری لوگاں دا صبر جڑا ہے نا وہ لبریز ہو جاندہ ہے۔ خیال نال جدوں بھی گل کریا کرو سیانے کہنے ہوندے نے پہلے تولو پھر پہلے تولو پھر بولو، یہ حدیث دا ترجمہ ہے پہلے تولو پھر بولو۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ امام کائنات نے فرمایا جدوں بھی گل کریا کرو خیر دی گل کریا کرو، چنگی گل کریا کرو، زبان دا خیال کریا کرو۔ اے زبان ایسی چیز ہے اللہ تبارک و تعالی جنت عطا کردہ ہے تے بندے دی زبان دی وجہ تو۔ اگر بندہ جہنم اندر چلا جائے بندہ اپنی زبان دی وجہ تو جاندہ ہے۔ زبان دا مسئلہ بڑا حساس ہے، زبان دا معاملہ بڑا حساس ہے۔ اگر بندے دی زبان درست نہ ہوئے، لب و لہجہ ٹھیک نہ ہوئے، بندے دا اخلاق چنگا نہ ہوئے، بندے دیاں کیتیاں ہوئے عبادتاں بھی اللہ قبول نہیں کردہ۔ سمجھ آ رہی ہے تو انہوں ادھر ویکھیا جی شیخ صاحب تشریف فرمانے انشاءاللہ خطاب ہونا نے کرنا ہے۔ میں ایمیں مختصر دیاں گلاں استاد محترم نے ساڑھے جماعت دے ترجمان نے خدمات نے انہاں دیاں حضرت توجہ نال سنے آجے۔ جنت اندر کیڑی شے لے جاندی ہے؟ زبان بولو۔ جہنم اندر کیڑی شے لے جاندی ہے؟ بولو۔ زبان ٹھیک ہوئے گی ساریاں عبادتاں بیکار، روزہ نماز حج کیڑے کام دا ہے جدوں لب و لہجہ ہی درست نہ ہوئے، اخلاق ہی چنگا نہیں، بولتا ہی بندہ چنگا نہیں تے او دے سجدے دا کی فائدہ ہے؟ میں اس نمازی نو نمازی نہیں سمجھدا جیڑے نمازی دے اخلاق اندر شائستگی نہ آ سکے، جیڑا نمازی اپنے لب و لہجے نو درست نہیں کر سکدا او دی نماز سمجھ لو قبول ہی نہیں ہو رہی۔ دین سب تو پہلی چیز اخلاق سکھاندہ ہے اور اخلاق دا تعلق زبان نال ہے۔ پہلے زبان درست ہوئے گی پھر اخلاق درست ہوئے گا۔ جتنا مرضی ہاتھ سونے بنا لوے بندہ، جتنا مرضی سونا بن لوے، زبان سونی نہیں تے بندہ کدی چنگا تے اچھا تے سونا ہو سکتا ہی نہیں۔ جنت اندر زبان، جہنم اندر بھی زبان۔ نبی کریم علیہ السلام دے سامنے ایک عورت دا تذکرہ کیتا گیا ہے۔ ساڑھی ایک کمزائی عورت ہے، بڑی صوم و صلاۃ دی پابند ہے، نمازاں بڑا پڑھ دی ہے، تہجد گزار ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا آگے جیو زکاة بھی دین دی ہے، صدقہ بھی دین دی ہے، خیراتاں بھی کر دی ہے، اچھا آگے وہ حج بھی کر دی ہے، عمرے بھی کر دی ہے، اچھا آگے اشراق دی بھی پابند ہے، بڑی عبادت گزار ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا آگے عرض کرنے لگے اللہ دے نبی او دا لب و لہجہ چنگا نہیں، زبان او دی چنگی نہیں، بول دی نہیں، سونا نہیں بول دی، چنگا نہیں بول دی، اچھا نہیں بول دی، اخلاق اچھا نہیں ہوتا۔ ہونی در میں کہا جے سنے آجے سارے اپنے معاملات تے غور کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کرو دی زبان چنگی نہیں، ہون سنے آجے عبادات اندر وہ پوری ہے نا، عبادات اندر پوری ہے لیکن معاملات دے کمزور نے، اخلاقیات دے کمزور نے۔ امام کائنات نے فرمایا جے اے عورت نمازاں بھی پڑھ رہی ہے، اشراق بھی پڑھ رہی ہے، تہجد اہتمام بھی کر رہی ہے، اپنی عبادتاں بھی کر رہی ہے، حج عمرے بھی کر رہی ہے، صدقہ خیرات بھی کر رہی ہے، جے دا لب و لہجہ درست نہیں، اے دا اخلاق اچھا نہیں، امام کائنات فرماتے ہیں ہے یا فن اے عورت جہنم اندر جائے گی، اے دیاں نمازاں بیکار، اے جہنم اندر جائے گی، اے دیاں عبادتاں بیکار، اے جہنم اندر جائے گی۔ اے جہنم اندر کیوں جا رہی ہے؟ کیونکہ دا لب و لہجہ درست، اخلاق ٹھیک ہوئے گا، زبان ٹھیک ہوئے گی تے ہلکا احباب چیز اضافہ ہوئے گا۔ زبان ٹھیک ہوئے گی رشتہ دار سارے خوش ہون گے، ماں باپ بھی راضی، دوست سنگت چیز اضافہ۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔
اے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے توڑی زبان دی بہترین گویائی دا نتیجہ ہے، توڑے لب و لہجے دا نتیجہ ہے، توڑے اخلاق کریمانہ دا نتیجہ ہے کہ لوگ توڑے ارد گرد جمع ہو جاندے نے اور اپنی جانا نچھاور کرن واسطے تیار ہوندے نے۔ اگر تسی غصہ کر دے، اگر توڑے لب و لہجے دے اندر تھوڑی جی تلشی ہوندی، اے کدی توڑے قریب نہ آکے بہندے، اے جانا نچھاور نہ کر دے۔ لوگ کی جانا قربان کرن لئی تیار ہو جاندے نے جدوں بندے دا لب و لہجہ درست ہوئے، جدوں بندے دا اخلاق صحیح ہوئے۔ اخلاق صحیح نہ ہوئے تھے اپنے بچے بھی کول بیٹھن واسطے تیار نہیں ہوندے۔ فرمایا انہوں کہہ دیو اے عورت کدھر جائے گی؟ جہنم اندر۔ بڑے نمازی نے، بڑے حاجی نے، بڑے تہجد گزار نے زبان بولن گے، اللہ دی قسم کھا کے کہنا بندہ جل کے راکھ ہو جائے گا۔ زبان صحیح ہوئے، مونوگرامی ٹھیک نہ ہوئے تے اگے پھر کمپنی نو کی کرنے؟ ساڑھا مونوگرام ہی درست نہیں، ساڑھا مین جڑا اگے، ساڑھا جڑا بونیٹ ہے نا زبان ہے وہی صحیح نہیں۔ تو صاحب زہرے جاگے جو کچھ ہوئے گا وہی باہر نکلے گا نا۔ زبان دے ذریعے پتہ چلے گا نا کہ بندے دے اندر کی ہے، بندہ ہے کہ ہو جیاں، بندے دی اوقات دستی ہے، بندے دی زبان ہے، بندے دا وزن بڑھان دیئے بندے دی زبان ہے، بندے دا وزن گھٹان دیئے بندے دی زبان ہے۔ زبانہ نال پتہ چلتا ہے کہ قابل عزت ہے یا بیستہ انسان ہے۔ زبان صحیح ہوئے سارے معاملات ٹھیک ہو جان گے۔ آپ نے فرمایا انہوں دس دے ہو کدھر جائے گی؟ جہنم اندر۔ ایک اور عورت دا تذکرہ کیتا گیا ہے، نمازاں گھٹ ود پڑھ دیئے، کوئی پکی عبادت گزار نہیں، لیکن لب و لہجہ بڑا درست ہے، زبان دی چنگی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے یا فل جنہ جنت اندر جائے گی، نام اعمال اندر کمی ہے، عبادت تھوڑے نے، لیکن اللہ جنت دے گا۔ وجہ کی یہ زبان دا مسئلہ ہے، زبان صحیح ہو جائے۔ اگلی گل سنے آجے، امام کائنات نبی کریم علیہ السلام فرما دے لے بندہ اچھے عمل کر کر کے جنت دے کنارے پہنچ چکا ہوندہ ہے، اپنی زبان وچوں ایسی گل کر دیندہ ہے جڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نو اچھی نہیں لگ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں جنت دے کنارے تو ہٹا کر کے جہنم دے کنارے دے کھڑا کر دیندہ ہے۔ امام کائنات نے فرمایا بندہ برے عمل کر کر کے جہنم دے کنارے تے پہنچ چکا ہوندہ ہے، کوئی یہ جی اچھی گل کر دیندہ ہے جڑی اللہ تعالیٰ نو پسند آ جاتی ہے، اللہ انہوں جہنم دے کنارے تو ہٹا کے جنت دے کنارے کھڑا کر دیندہ ہے۔ بندہ جنتی بن رہا ہے کیڑی وجہ تو؟ ایک اور گل سنے جے، نبی پاک دے سامنے جنازے دا گزر ہویا، آپ نے فرمایا کنہ دا جنازہ ہے، کون فوت ہویا ہے؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے اللہ دے نبی فلان بندہ فوت ہویا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہو جیاں سی؟ اللہ دے پیغمبر بڑا ملنسار، با اخلاق، خوش اخلاق، بڑا چنگا بندہ سی۔ صحابہ نے تعریف کی تھی، آپ نے فرمایا واجہ بات۔ تھوڑی دیر دے بعد ایک اور جنازہ گزرے ہے، ایک اور روایت اندر آتا ہے کہ دوسرے دن جنازہ گزرے ہے، امام کائنات نبی پاک نے پوچھا ہے ایک انہاں دا جنازہ ہے، کون فوت ہویا ہے؟ اللہ دے پیغمبر فلاں بندہ فوت ہویا ہے، فلاں بندہ۔ آپ نے فرمایا کہ او جیاں سی؟ اللہ دے نبی بندہ چنگا نہیں سی، بندہ اچھا نہیں سی۔ امام کائنات نے گلاں سنیاں، آپ نے فرمایا واجہ بات۔ تھوڑی دیر دے بعد صحابی آ کے کہنے لگا اللہ دے نبی جیڑے بندے دے بارے اساں کہہ رہے ساں اے بندہ چنگا سی، تساں فرمایا ہے واجہ بات، تے جیڑے بندے دے بارے اساں کہہ رہے ساں اے بندہ چنگا نہیں سی، تساں فرمایا ہے واجہ بات۔ وجہ کی ہے؟ امام کائنات نے فرمایا جنہاں دے بارے تساں کہہ رہے سو کہ بندہ چنگا نہیں سی، اے دا مطلب ہے او دی زبان، او دا اخلاق، او دا لب و لہجہ چنگا نہیں سی، لین دین دا ماڑا سی، تواڈے نال معاملات او دے چنگے نہیں سن، تاں کر کے میں فرمایا واجبت۔ واجبت دا معنی ہے وے واجبت لہ النار، اللہ نے او دے واسطے جہنم واجب کر دیتی ہے جے دا لب و لہجہ چنگا نہیں سی، جہنم واجب۔
اور اگلی گل دساں تو اللہ دی قسم کھا کے کہنا جڑے بندے دا زبان والا معاملہ صحیح نہیں نا او دی زندگی جہنم بن جاندی، او دا گھر ہی دوزخ بن جاندا ہے۔ کدی ویکھو سجے کھبے غور کرو، جڑے بندے دے اندر زبان دی گوئی اندر مٹھاس نہیں او دا گھر دوزخ بن جاندا ہے۔ زبانہ صحیح کر لو، معاملات ٹھیک ہو جان گے۔ اگر تسی اللہ دے قرآن تے یقین کر دے ہو، قرآن کہہ رہے ہیں قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اساں کدی توجہ ہی نہیں کی تھی، کینچی دی طرح چل رہی ہے زبان۔ وقت فرصت دا مل جائے، چائے پی رہے ہیں، ہوٹل تے بیٹھ کے گپ شپ لا رہے ہیں، غیبت اساں کر رہے ہیں، الزام اساں لا رہے ہیں، تبصرہ کر رہے ہیں، زبانہ چل رہی ہیں۔ دنیا کائنات اندر اتنا تیزی نال جہاز تے پروازاں نہیں چل رہی ہیں جتنی تیزی نال ساڑیاں زباناں چل رہی ہیں، زباناں چل رہی ہیں۔ جیڑا بندہ زبان دا صحیح نہ ہوئے، فرمایا آئے تے جہنم واجب، تے دوسرے بندے دے بارے تساں کہ بندہ چنگا سی، تے فرمایا واجبت لہو الجنہ، آئے تے اللہ نے اپنی جنت واجب کر دیتی ہے۔ کی خیال ہے جنت اندر جانا ہے کہ نہیں جانا؟ کیڑی وجہ تو زبان صحیح ہوئے گی تے بندہ جنت اندر جائے گا۔ زبانہ صحیح کر لو، زبانہ صحیح کر لو، زبانہ صحیح کر لو۔ اخلاق سونا ہونا چاہیے، لب و لہجہ سونا ہونا چاہیے۔ اخلاق واسطے پہلی گل دے کہ بندہ اپنی زبان دی حفاظت کر لوے، آپ میں آپ اخلاق ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اندر فرمایا ہے، فرمایا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ جیڑا بندہ چنگی گل کرے گا، سیدھی گل کرے گا، سونی گل کرے گا، اے ایماندارو جدو بھی گل کریا کرو، سیدھی گل کریا کرو، سونی گل کریا کرو، یا اللہ نتیجہ کی نکلے گا؟ اللہ کریم فرماندا ہے یصلح لکم اعمالکم، اللہ تواڈے بگڑے ہوئے سارے اعمال ٹھیک فرما دین گے۔ ہر شے دے بارے ادھر ویکھیا جائے، جدو زبان ٹھیک ہو جائے گی معاملات ٹھیک ہو جان گے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صبح صبح اپنی زبان نو کھچ دے سن تے فرمان دے سن زبان سیدھی رہ جائیں، تو سیدھی رہیں گی تے جسم سارا سکون اندر رہے گا۔ زبان ٹھیک ہوئے گی تے سارے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ قولوا قولا سدیدا، جیڑا سیدھی گل کر لوے فائدہ کی ہوئے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ معاملات ٹھیک کر دے گا۔ کی کر دے گا؟ بولو۔ حجاج بن یوسف مدینہ منورہ دا حکمران سی، بڑا ظالم بادشاہ گزرے ہے، جمعہ دا خطبہ دے رہے ہیں تے وقت زیادہ ہو گیا ہے، خطبہ دیندیاں وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ مجمع دے وچوں ایک بندہ کھڑا ہو جاندا ہے، کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے حجاج خطبہ ختم کرتے نماز پڑھا دے، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ حجاج نو غصہ لگے ہے کہ یہ بندہ میرے سامنے بولیا کیوں، میری توہین کیوں کی تھی ہے، انہیں قیدی بنا دیتا، جیلے پا دیتا، نال ہی فیصلہ سنا دیتا کہ کل انہوں تختہ دار تے چڑھایا جائے گا، انہوں پھانسی دیتی جائے گی۔ رات دا وقت ہے، اس بندے دے وہ رسا جاندے نے، آ کر کے کہنے نے حجاج سانو اپنے بندے بیلی دے نال ملاقات کرن دے، چلو ملاقات کر لو۔ اے سارے رشتہ دار پر آ گئے، آ کر کے کہنے لگے بچ سکنا ہے، تیرے بچے بھی بچ سکتے نے، تیری بیوی بیوہ ہون تو بچ سکتی ہے، لیکن ایک شرط ہے وے کل تو ایک کہہ دے کہ میں پاگل سا، میں پاگل ہاں، مجنون ہاں۔ جڑا بندہ پاگل ہوئے، مجنون ہوئے، شریعت ہو دیتے حد نہیں لاندی، اسی لکھا دینے ہیں بھی ساڑھا بیلی پاگل ہے، جان چھوڑ جائے گی تیری۔ کی خیال ہے؟ سچ نو جھوٹ، جھوٹ نو سچ کرنا ساڑھا کوئی ساڑھے واسطے کوئی مسئلہ ہے؟ لے ایک گل ہے بلا آپاں جاواں گے تیار ہو کے بڑے وثوق نال، بڑے اعتماد نال جاواں گے، قرآن پاک تے ہاتھ رکھاں گے، نالے کہاں گے جاجی صاحب میں گواہی دینا قرآن تے ہاتھ رکھ کے انہیں چوری نہیں کی تھی۔ بندہ چھٹ گیا، رہا ہو گیا، واپس آیا کہندا ویکھے ہی
کیویں مطمئن کیتا ہے اپاں جج نو؟ اے زبان دے رولے نے سارے، زبان صحیح ہو جائے ہر حق والے نو حق ضرور ملے گا، زبانہ صحیح نہیں ہون گیاں تے حق دب جان گے، کسے نو انصاف نہیں ملے گا۔ عدل انصاف حق زبان نال ملے گی، زبانہ سارے صحیح کر لیں حق آ جائے گا، سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو کہہ دے میں تیرے کول پوچھے گا حجاج تو کمی میں پاگل ہاں اساں لکھا آن دیا، اس کے ساری رات ترلا کر دے رہو، میرے نال بیٹھے رہو، میں نو کہن دے رہو، آپا نہیں کہنا کل، آپا نہیں کہنا، انہاں کہو بچ جائیں گا، کہن دے اگر میں اتھوں بچ جاواں پھر میں نو کوئی پرموٹ شرموٹ لکھ دیو کہ میں مرنا ہی نہیں، میں بچ ہی جاواں گا۔ انہاں کہا نہیں موت دا تو اللہ نو پتہ ہے، کہن دے پھر موت دا اللہ نو پتہ ہے تے آن دیو، جھوٹ بول کے بچنا کی بچنا ہے؟ زبان دا غلط استعمال کر کے اپنے آپ نو بچانا کوئی بچانا ہے؟ ایسی زندگی کو لو موت چنگی نہیں۔ ساری رات رشتہ دار ترلا کر دے رہے، انہیں گالی نہیں منی، نہیں کہنا پئی، جاؤ صبح ہوئی ہے، تختہ دار تے حجاج نے چڑھا دیتا ہے، تے کہنے لگا انت مجنون، کیا تم پاگل ہیں؟ تیرے رشتہ دار برا سا کہنے نے اے ساڑا بیلی پاگل ہے، انہیں کہا نہیں حجاج میں ہوش حواس نال گل کی تیزی، میں پاگل نہیں ہوں، اللہ نے میں نو عقل والی نعمت دیتی ہے، میں اللہ دی نہ شکری کیوں کرانتے، اللہ نے میں نو زبان نال سچ کہن دا حکم دیتا ہے، میں اپنی زبان گندی کیوں کران، موت آن دیئے تے آوے تختہ دار تے چڑھے ہویاں، میں اپنی زندگی قربان کرنا سے تیار ہوں، لیکن میں اپنی زبان گندی کرنے تیار نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر گزری، حجاج دے دل اندر خیال آیا ہے، حجاج نے حکم جاری کیتا ہے کہ انہوں رہا کر دے ہو، تے جڑے ویلے رہائی دا حکم ہویا ہے ساری دنیا حجاج نے قریب آ جاندی ہے، آ کر کے کہنے لگے حجاج آج تک کوئی بندہ تیرے قابضائیں چ بچیا نہیں، تے انہوں کی میں رہا کر دیتا ہے۔ حجاج کہنے لگا تختہ دار تے چڑھیا کھڑا سی، موت دا پھندہ دے سامنے سی، انہوں پتہ سی کہ حجاج نے معافی نہیں دینی، لیکن پھر بھی انہیں زبان دا غلط استعمال نہیں کیتا، انہیں جھوٹ نہیں بولیا، اپنی زبان نو گندہ نہیں کیتا۔ پھر میں نو خیال آئے جیڑا بندہ موت دے تختے تے چڑھ کے بھی زبان گندی نہ کرے، ایو جے بندے مرن دے داد نہیں ہو دے، ایو جے بندے جیون دے لائق ہوندے نے۔ میں نو ترس آیا ہے، میں رہا کر دیتا ہے۔ اصل گلے وے اللہ دا قرآن تے سچا ہونا سی، اللہ فرماتا ہے جیڑا بندہ زبانہ صحیح کر لوے میں اللہ دے معاملات صحیح فرما دیا گا۔ معاملہ صحیح ہویا کہ نہیں؟ زبانہ صحیح کر لو۔ آج بھی اگر کسی نے کوئی شکایت ہے، کوئی مسئلہ ہے، میں تو انہوں باوضو ہو کے بیٹھا مسجد اندر بیٹھا، آج تو بعد گھر دے سارے جی زبانہ دی پابندی کر لو، توڑے مسائل آسان ہونگے، نہ ہون تو میں ممبر تے بے کے واز کرنا چھڑ دیا گا۔ قرآن پاک تے یقین کیوں نہیں کر دے ہو؟ کنے کیا ہے تو انہوں حکمرانہ دے چہرے تبدیل ہونگے تے تاں تبدیلی آئے گی، معاملہ ٹھیک ہونگے، اور تو انہوں کنہ نے کیا ہے کہ پیسہ زیادہ آئے گا مسائل ختم ہونگے؟ جتھے زیادہ پیسہ آیا ہے اتھے مسائل ودے نے۔ تو انہوں کنے کیا ہے دکانہ کاروبار زیادہ ہونگے تاں پریشانیاں ختم ہونگیاں، ود دیا نے پریشانیاں، معاملات آسان ہونگے، دل نو سکون ملے گا، پریشانیاں ختم ہونگیاں۔ ایک چیز نال قولو قولن سدیدہ، سیدھی گل کر لو۔ حجاج نے نوریا کر دیتا ہے قولو قولن سدیدہ دا پہلا فائدہ یصلح لکم اعمالکم، کیڑی شے ٹھیک کرنی چاہیے ہے؟ بولو بولو پھر بولو۔ ایک قافلہ جا رہے ہے، ڈاکو پہ گئے قافلے تھے، سارا مال لوٹ لیا، سارا کچھ کھو لیا۔ ایک بچہ سی، ادھر ویکھے جی بچہ، انہوں ایک ڈاکو کہنے لگا تیرے کول اور کوئی چیز ہے؟ شاباش کٹ۔ انہیں کہا ہاں جی میرے کول ہے۔ انہیں کہا کتے؟ انہیں بچے نے ہاتھ لایا جڑا کرتا پہنے ہویا سی، کرتے دے اندر ایک جیب سلی ہوئی سی، سلی ہوئی، کوئی منہ شو نہیں سی اس جیب دا۔
سلی ہوئی جیب او دے اندر درہم دینار، انہیں وہ سلائی ختم کی تھی، پیسے کٹ لے درہم دینار تے نال کہنے لگا بیٹا یہ تو میرے تو بالکل نہیں سی لبنی، میں لبدا بھی رہا میں نہیں سی لبنی، تے تو دس تو اے بھی کہہ سکدا سے کہ میرے کول پیسے نہیں ہیں، گل ختم۔ کی خیال ہے میرے کول نہیں ہیں کہہ سکدا سے نا؟ انہیں کیا ہے چھوٹا بچہ کہہ رہے، انہیں کیا ہے کی میں کہہ سکدا سا، انہیں کیا ہے کی میں نہیں کہہ سکدا سے۔ کہنے لگا میری اماں میری تربیت کر دی ہے، میری ماں نے میں نو کیا ہے کہ بیٹا ساری زندگی کدی زبان نال جھوٹ نہ بولے آجے، موت آندی ہے تے آ جائے، جان جاندی ہے تے چلی جائے، لیکن زبان نال غلط استعمال نہیں کرنا، زبان نال جھوٹ نہیں بولنا۔ میں اپنی اماں دی گل مننا ہاں یا اپنی زبان دا غلط استعمال کرا، میرے دوئے نہیں ہو سکتا، پیسے لیندے اور لے جاؤ، پر میں اماں دی تربیت فرق نہیں سی آن دینا، تا کر کے میں سچ بولے ہے میرے کول پیسے سن، اے ڈاکو جڑا کھڑا ہویا ہے اے دیتے بڑا اثر ہویا ہے، اے جا کر کے اپنے وڈے رئیس نو کہندہ ہے اے بچہ بڑیاں سونیاں گلاں کر رہا ہے، مٹھیاں تے سچیاں گلاں کر رہا ہے۔ رئیس نے بچے نو بلایا جڑا وڈا سرگنا سی، انہیں کہا ہے دس میں نو سمجھا کیڑی گل کر رہے ہیں؟ وہ بچہ کہنے لگا میری اماں نے تربیت کی تھی سی سچ بولیا کر بیٹا، جھوٹ نہ بولیا کر، میں تا کر کے سچی سچی دس دیتا ہے کہ اے میرے کول پیسے نے اتنا بڑا اثر ہویا ہے، چھوٹے بچے دے سچ بولن دی برکت نال انہاں ڈاکواں نے سارا مال قافلے دا واپس کر دیتا، سارا مال واپس لوٹا دیتا تے واپس چلے گئے تے توبہ تائب ہو گئے کہ بچہ ہو کے سچ بول رہے ہیں، سانوں کی لوڑے ڈاکے پان دی، یہ واپس چلے گئے۔ تو انہوں پتہ ہے بچہ کون ہے؟ جڑا وڈا ہو کے اللہ دا ولی بنے ہے، جنہاں تو سامی جان دے ہو، جنہاں دنیا جان دیئے، جنہاں دا نام پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جڑا بچپن دا سچا ہوئے اللہ انہوں اپنا ولی بنا دیں دے، اللہ ولیاں در شامل کر دیں دے، چھوٹے بچے دے سچ بولن دی برکت نال اللہ نے لٹیا ہویا قافلہ بحال کیتا ہے، یصلح لکم اعمالکم، اللہ فرماندا ہے اگر سچ بولو گے سیدھیاں گلاں کرو گے اللہ تواڈے سارے معاملات آسان فرما دیں گے۔ زبان دا خیال کریا کرو، معاملہ سارے ٹھیک ہو جان گے۔ ساڑیاں زبانہ صحیح نہیں، طلاقاں کیویں ختم ہونا؟ زبانہ صحیح نہیں، اولاد اور والدین دے درمیان کیویں کشیدگی ختم ہوئے؟ زبانہ ٹھیک کر لو، میری گزارش ہے وڈے چھوٹے سارے اے اللہ نال عہد کر لو کہ جدوں بھی گل کرنی ہے خیر دی کرنی ہے، سچ دی کرنی ہے، جڑا خیر دی سچ دی سونی سدھی گل کرے گا اللہ انہوں نجات بھی دے گا، اللہ دے معاملات بھی آسان کرے گا، اللہ عمل دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب